السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کا جو موضوع ہے جو آپ حضرات کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے خاندان میں، گھر میں کسی نہ کسی کی میت ہوتی ہے یا انتقال کر چکے ہیں، جیسے ہمارے دادا دادی، نانا نانی وغیرہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو آج میں نے جو موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے، ایصال ثواب کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آج کل انتقال کے بعد جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے، حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، ایمانداری کی بات یہ ہے، وہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد حل نہیں ہو رہا، بلکہ حکیم اختر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت، کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ بسا اوقات جو انسان ایصال ثواب کے نام سے کرتا ہے وہ ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم روپے بھی خرچ کریں، محنت بھی کریں، مقصد کیا ہے؟ جو ہماری مرحوم گزر چکے ہیں ان کو ثواب پہنچانا، ان کی مغفرت کرانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دلانا، اس کے لیے طریقہ بتایا گیا۔ نہ کوئی خاص وقت، نہ کوئی خاص دن، بس انتقال کیے، اب اس کے بعد سے جتنا جلدی ہو سکے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ زندگی میں ہی نیک صالح اولاد کی علامت یہ ہے کہ اپنے والدین اور اپنے اعزاء اقارب کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، وہ بھی اس کو ملے گا۔ کیا فرمایا؟ اور عالم اور حافظ کو بلائے دعا کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، میسر ہو جائے آسانی کے ساتھ، لیکن اگر میسر نہ ہو تو فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ خود، اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں افراد بیٹھ گئے، اعزاء اقارب بیٹھ گئے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو پڑھ لیا، اب اس کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کو پارٹی ٹائپ کا، جو بالکل شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیا گنجائش ہے؟ کس طریقے کی گنجائش ہے؟ کیا فرمایا؟ کسی نے کوئی نیک کام کیا، اس پر اس کو جو کچھ ثواب ملا، اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیا، خواہ مردہ ہو یا زندہ۔ وہ اس طرح کہ یا اللہ، میرے اس عمل کا ثواب جو آپ نے مجھے عطا فرمایا وہ فلاں شخص کو دے دیجئے اور پہنچا دیجئے۔ مثلا کسی نے خدا کی راہ میں کچھ کھانا کھلایا، یا مٹھائیاں تقسیم کی، یا کوئی نقد رقم یا کپڑا وغیرہ، یا نفل نمازیں پڑھی، نفل روزے رکھے، نفل حج کیے یا عمرہ کیے، یا کلام پاک کی تلاوت کی، یا تسبیحات پڑھی، یا کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھا، یہ سب ہے، یہ سب ہے کرنے کا۔ اور کس کو کرنے کا ہے؟ گھر کے افراد، رشتہ دار، اعزاء اقارب۔ کوئی آ گئے بغیر بلائے ہوئے یا بلانے کے بعد بھی آ گئے، لیکن جو ایک مروجہ جو ابھی اس دور میں جو چل پڑا ہے، اس کی گنجائش نہیں میرے بھائیوں، بچا جائے۔ پیسہ بھی خرچ ہو، محنت بھی ضائع ہو،
اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد نہیں حل ہو پا رہا۔ آگے فرماتے ہیں خود حضرت، اس کے علاوہ جو مختلف رسمیں اور صورتیں ایصال ثواب کی لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں سب بے بنیاد ہے، بلکہ ان کا کرنا گناہ ہے، اس لیے ان سب سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، حکیم اختر صاحب جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کی کتاب ہے احکام میت، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، بہت لمبی تفصیل نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں نے فرمایا اتنا آسان طریقہ، ہر نماز سے 10 منٹ پہلے پہنچیے، سنت پڑھیے، سنت پڑھنے کے بعد قرآن پڑھیے، ایک پاؤ پڑھا، مغفرت کی دعا کر دیجیے سب کے لیے ہر نماز میں۔ اور اس سے بھی آسان، صبح میں اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، سورہ یاسین پڑھ لیجیے، کتنا آسان ہے۔ روزانہ سورہ یاسین آپ پڑھیں، اور اس کے علاوہ اور بزرگوں نے کیا فرمایا، روزانہ رات میں سوتے وقت چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد 3 بار، 9 بار، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، درود شریف، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔ بتائیے، یہ سب کرنے کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ انتقال کر گیا 3 دن کے بعد کیے، پھر بھلا دیے، پھر 10 دن کے بعد کیے، پھر ختم، پھر 40 دن کے بعد کیے، پھر ختم، پھر سال میں یاد آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا حضرت فرماتے ہیں یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آسان طریقہ جو شریعت میں بتایا گیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، کیوں کریں گے؟ آسان بھی ہے اور نفع بھی ہے، اور جو اپنے طرف سے ایجاد کر کے کریں گے وہ آسان بھی نہیں ہے اور حرج بھی ہے، خرچ بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد حل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔